أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. دوسرے رکوع کا دوسرا حصہ ہے. تو جیسے کہ آپ کو گزشتہ درس میں آخر میں بتا دیا تھا کہ حق کے ماننے سے جو چیزیں روکتی ہیں انسان کو، ان چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت سے شروع کر رہے ہیں. جہاں کہیں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں کچھ مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے قرآن کے شروع میں ہی، سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں، پہلے صفحے میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم جو دیتے ہیں، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو بندہ چاہے لاکھوں روپے خرچ کرے، کروڑوں روپے خرچ کرے، تو وہ اپنا خرچ نہیں کرتا بلکہ کس کا خرچ کرتا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا خرچ کرتا ہے. تو معلوم ہوا بندہ اگر اپنے حقوق اور جو لازم ہے جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، فطرہ ہے، اس کے علاوہ بھی خرچ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے تو اور زیادہ ثواب اور نیکیوں کا ملنے کا سبب بنے گا. لیکن جو حقوق اس پر ضروری ہے، خرچ کرنا ضروری ہے، پھر بھی خرچ نہیں کرتا، تو شریعت میں ایسے آدمی کو چور کہا گیا ہے. ایک تو وہ چور ہے جو ہمارے مال کو ہو، کسی کا مال ہو، انجانے میں معلوم ہوئے بغیر چوری کرتا ہے. تو یہ ایک اللہ کے حقوق کا چور ہے جو اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ نہ کرنے والا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں چوری کرنے والا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا ان اسوأ سرقۃ، چوروں میں سب سے بدتر چور من یسرق فی صلاتہ، جو اپنے نماز میں چوری کرتا ہے. تو صحابہ نے فوراً پوچھا کیف یسرف فی صلاتہ، وہ اپنی نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا رکوع سجدے کو جلدی کرنا، اطمینان سے نماز نہ پڑھنا، یہ نماز میں چوری کرنے والا ہے. تو ایسے ہی حقوق میں حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، اس میں کمی بیشی کرنے والا اللہ کی نگاہ میں چور ہے. یہ شرعی چور ہے، وہ ہمارے مال کو چور کرنے والا بھی چور ہے اور یہ بھی چور ہے. تو بہرحال تو یہاں ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا حب الدنیا کل رأس خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت یہ تمام خطاؤں کی جڑ ہے. تو یہ دنیا کی محبت میں کیا کیا چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ یہاں بیان کر رہا ہے. 6 چیزوں کو بیان کیا ہے. تو اشیاء ستہ، 6 چیزیں، اس کو بعض مفسرین نے کہا ہے اشیاء مرغوبہ، کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی عقل کو چھا جاتی ہے. اشیاء مرغوبہ اور اشیاء شہویہ، جب بندے کو شہوت ابھر جاتی ہے تو اب اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں رہتی. تو یہ 6 چیزوں کی شہوت جب انسان میں آ جاتی ہے تو وہ حق کو قبول نہیں کر پاتا. تو وہ ان چیزوں کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اس لیے ایک جملہ ہے عربی میں حب کا شیء، تیرا کسی چیز کو محبت کرنا، تیرا کسی چیز کو محبت کرنا اس چیز کے متعلق تجھ کو یعمی و یسم، تجھ کو اندھا اور بہرا کر دے گی. جس چیز کی محبت آدمی کے دل میں آ جائے گی، اس چیز کی برائی اس کی آنکھیں دیکھ نہیں پاتی، اس کے برائیوں کو اس کے کان سن نہیں پاتے. سمجھ میں آ رہی بات؟
حب کا شیء کسی چیز کا تیرا حد سے زیادہ محبت کرنا تجھے کیا بنا دے گا؟ اندھا بھی بنا دے گا، بہرا بھی بنا دے گا۔ بھائی جس چیز سے آدمی جب کسی لڑکی سے محبت کرنے لگتا ہے، آج کل ایسے واقعات تو اللہ اکبر بے حد کے آ رہے ہیں، لڑکیاں ایسے لڑکوں کے پیچھے جا رہے ہیں جن کا نہ بیک گراؤنڈ اچھا ہے، نہ اخلاق اچھے ہیں، کچھ بھی نہیں، بولتے ہیں کہ بھائی یہ لڑکا 3-4 لڑکیوں کو پہلے دھوکہ دے چکا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں، بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہے، پینے والا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ حب کا شیء، اس کی محبت نے اس کو اندھا اور بہرا کر دیا ہے۔ یہ لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام احادیث مبارکہ میں اللہ کے لیے استعمال کیے ہیں۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ ہم آپ سے تیری محبت چاہتے ہیں۔ تو ہمارے دل ایسا، اور آگے کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اور تجھ سے جو محبت کرتے ہیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال، اور ایسی چیزوں کی وحب عملی یقربنا الی حبک، اور ایسے اعمال کی محبت دلوں میں ڈال جو اعمال تجھ تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ کے متعلق وہ بہرا اور کیا بن جائے گا؟ گونگا، یہ بہرا اور اندھا بن جائے گا۔ اب اس کو اللہ کی شان میں ایسی محبت بڑھے گی کہ بس اللہ کا عاشق بنتا چلا جائے گا۔ ایسی محبت لوگ لڑکیوں میں، وہ اب آئیں گے 6 چیزیں بتاؤں گا میں، اللہ بتا رہے ہیں وہ 6 چیزیں کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ محبت جس ذات کے لیے ہونی چاہیے وہ محبت آج ہم مخلوق کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مال کے لیے، لڑکیوں کے لیے، متاع کے لیے، عہدے کے لیے۔ تو وہ چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے بارے میں فرمایا الدنیا جیفا، دنیا مردار ہے، بعض لوگ اس کو حدیث کہتے ہیں، دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، اس کا طلبگار کتا ہے۔ دنیا، ایسی دنیا جس دنیا سے آدمی اللہ سے غافل ہو جاتا ہو، حلال حرام کی تمیز نہ کرتا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے ایسی دنیا کو کیا بول رہے ہیں؟ مردار۔ اور کتا کس کے طلبگار میں رہتا ہے؟ مردار کے تو رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہاں کلاب کیوں کہا؟ شیر کہہ سکتے تھے نا، چیتا کہہ سکتے تھے، کوئی اور چیز کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کتا کہا۔ حدیث ہونے میں اختلاف ہے، تو یہاں سمجھنے کی بات ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہاتھی مرا پڑا ہوا ہے۔ کیا مرا پڑا ہوا ہے؟ ہاتھی۔ تو تقریباً کتنا وزن ہوگا، کتنا گوشت ہوگا، لیکن جب کتا اس کے کھانے کے لیے لگتا ہے تو دوسرے کتے کو آنے کھائے گا وہ پورا؟ اس کا آدھا حصہ بھی نہیں کھا سکتا، پو حصہ بھی نہیں کھا سکتا۔ تو یہ حدیث کی گہرائی میں یہ بات ہے کہ جب بندے کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو اس چیز کے حاصل کرنے میں ماں بھی آ جائے، باپ بھی آ جائے، وہ نہیں چھوڑے گا۔ قتل پر کرنا پڑے تو قتل بھی کرے گا، بازو ہٹانا چاہے تو بازو بھی ہٹا دے۔ یہ ہے دنیا کی محبت، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اس لیے یہ کیا بتایا میں؟ حب الدنیا کل راس خطیۃ، کہ دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ کہ بندہ اگر کسی دینی پلیٹ فارم سے ہٹ کر کسی اور پلیٹ فارم پر جا رہا ہے تو سمجھو کہ یہ دنیا ہے، وہاں پر دین نہیں ہے۔ کسی بھی طریقے سے، خاندانی ہو، دنیاوی ہو، دینی ہو، کسی اچھے پلیٹ فارم سے، صحیح راستے سے ہٹ کر کسی دوسرے راستے کو اختیار کر رہا تو سمجھ جاؤ وہاں کون ہے؟ دنیا ہے۔ اگر اب اس لیے صحابہ کیسے تھے بتایا نا، جب وہ ان کے بہن کو طلاق دے دیے تھے، طلاق دے دینے کے بعد پھر نکاح کا پیغام بھیجے، نام بھول رہا ہوں میں، تو جب اللہ کی جانب سے آیت نازل ہوئی کہ جب طلاق ہونے کے بعد اگر پہلا شوہر ہی اس لڑکی سے، اس عورت سے، مطلقہ سے اور خلا لی ہوئی عورت سے ہی نکاح کرنا چاہے تو وہی شوہر بہتر ہے اس کے لیے۔ حالانکہ انہوں نے ستا کر پریشان ہو کر جو بھی حالت ہو طلاق ہو گئی تھی، تو کہا اللہ کے نبی میں ہرگز اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس سے نہیں کراؤں گا۔ کہا اللہ نے آیت نازل کیا تو کہا کہ اللہ کے حکم کے سامنے میری کوئی بات نہیں، میں فوراً نکاح کر دے دوں گا۔ یہ ہے کہ معلوم ہو گیا میں جس راستے پر چل رہا تھا یہ دینی نہیں تھا، یہ صراط مستقیم نہیں تھا، یہ پلیٹ فارم دوسرا تھا، یہ غلط راستہ تھا، تو سمجھ جانے کہ وہ صحیح راستے پر آ جانا۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو آدمی کو صحیح پلیٹ فارم سے ہٹاتے ہیں؟ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو چیزیں آدمی کو اللہ کے صحیح راستے سے ہٹا دیتے ہیں؟ تو ان 6 چیزوں کو یہاں خاص طور پر بیان کیا گیا۔ سب سے پہلی چیز تو یہاں مال، یہ مال تو سب کو معلوم ہی ہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے ما ترکت بعدی فتنتن اضر علی الرجال من النساء، میرے بعد میری امت کے مردوں میں عورتوں سے بڑا فتنہ، خطرناک فتنہ، اس سے بڑا فتنہ میں چھوڑے بغیر نہیں جا رہا۔ میرے بعد اگر کوئی مردوں کو بڑا فتنہ آئے گا، تکلیف دینے والا، مضرت دینے والا، نقصان دینے والا اگر کوئی فتنہ ہے تو عورتوں والا فتنہ ہے، وہ بھی اچھے چیزوں میں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی تفصیل سے ذکر آئے گی، لیکن ایک مال ہے، ایک مال کا ایک چھوٹا سا مضمون ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ مضمون مجھے ملا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں مال کے سلسلے میں حضرت نے کیا کیا فرمایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے، مال کے فوائد دو ہے، کہتے ہیں مال کے فوائد دو ہے، ایک ہے دنیاوی، دوسرا ہے دینی۔ دنیاوی تو سب کو معلوم ہے، دنیا سے آدمی دنیاوی اس کے پورے ضروریات پورے ہوتے ہیں، تو ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دینی۔ دینی فائدے تین ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ پارٹ اس میں حضرت کیا کر رہے ہیں؟ تقسیم در تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مال کے فائدے دو ہیں، ایک ہے دنیاوی اور دوسرا ہے دینی۔ دینی کے کتنے ہیں؟ تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا واسطہ بلا واسطہ، یعنی ڈائریکٹ مال سے اس سے فائدہ ہوتا۔ دوسرا ہے مال کے ذریعے سے، مثال کے طور پر حج ہے، اب یہ مالی عبادت ہے، مال ہونا ضروری۔ جہاد، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب جہاد چلتا تھا تو وہاں کیا ہونا پڑتا تھا؟ نفس مال ہونا پڑتا، تو یہ ہے بلا واسطہ، ڈائریکٹ مال کی ضرورت پڑتی۔ دوسرا ہے بواسطہ، مال کے ذریعے سے کام ہوتا۔ اب وہ کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ کھانے پینے کے آدمی کے ضروریات۔ آدمی اپنی ذات پر جو مال خرچ کرتا ہے، کپڑوں کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، حلال طریقے سے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، یہ بھی دینی فائدہ ہے، یہ بھی مال کے دینی فوائد ہے۔ اب آگے بات آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ذکر بھی آئے گا جب معلوم ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایک تو یہ فائدہ ہوا، دوسرا دینی فائدہ کیا ہے؟ اس کے تین قسمیں ہیں بولے نا، پہلا فائدہ تو اپنی ضروریات دین پر، ضروریات پر خرچ ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا دینی فائدہ کسی دوسرے پر خرچ کرنے کے، کسی دوسرے پر خرچ کرنے کے، یہ دوسرے میں۔ اس کے چار قسمیں ہیں پھر، وہ کیا کیا ہے؟ صدقہ کرنا، سب سے پہلا کیا ہے؟ صدقہ کرنا، یہ مال کا اپنے مال میں سے کچھ مخصوص حصہ نکال کر صدقہ کرنا، یہ آدمی کا دینی فوائد میں سے ایک فائدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے انسانیت پر خرچ کرنا، رفاہی کاموں پر، سوشل سروس پر، کسی بھی آدمی پر، کسی غریبوں پر۔ اب جیسا کہ سردی کا موسم چل رہا ہے، غریبوں کو لحاف دلا دیے، کمبل دلا دیے، یا ان کے لیے کوئی گرم کا مہیا کر دیے سامان، تو ایسے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو یہ خرچ کرنا۔ تیسرا ہے اپنی آبرو کا تحفظ، اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے بھی مال خرچ کرنا۔ شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اس کی تفصیل میں لکھے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کے خاطر، اپنی عزت اور اپنی مروت اور اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کے خاطر رشوت کا دینا جائز ہے۔ تو رشوت بھی یہاں، حالانکہ رشوت لینا دینا کیا ہے؟ اپنے فائدے کے لیے رشوت دینا حرام، لیکن اپنے تحفظ کے لیے رشوت دینا جائز ہے، یہ دینی فائدے میں لکھا ہے۔ اب مثال کے طور پر رشوت دیے تو ڈیوٹی ملتی، جائز نہیں ہے، کیونکہ اب یہاں جو دیے تو کام ملتا ہے، یہ نہیں۔ ایسی جگہ رشوت کے جس کی وجہ سے عزت چلے جانے کا امکان ہے، جیسے میرے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگا دیا گیا چوری کا وغیرہ کا، اب وہ معاملہ کورٹ میں آ جائے گا، تو جس کی وجہ سے میری پوری بے عزتی ہوگی، تو اب اس کیس کو بند کرا سکتے ہیں رشوت دے کر، تو بند کراؤ، جبکہ میں اللہ کی نگاہ میں سچا ہوں، اس واقعے میں سچا ہوں، تو یہ ہے تحفظ۔ تو شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ مثال یہی لکھے ہیں کہ اپنی تحفظ کے لیے آدمی رشوت دے سکتا، ورنہ رشوت دینا لینا حرام ہے، یہ بھی مال کے خرچ میں سے۔ تیسرا ہے دینی فائدہ، یہ مطلب چوتھا ہے مزدوروں کی اجرت دینا۔ دیکھو آج ہماری دنیا میں لیبرز ڈے مناتے ہیں، کب مناتے ہیں؟ مئی 1۔ تو دنیا میں جتنے بھی سال میں ایک مرتبہ منانے کا ہے نا، یہ سب اسلام کے خلاف ہے۔ مدرس ڈے ہو، فادرس ڈے ہو، لیبرس ڈے ہو، ٹیچرس ڈے ہو، چلڈرنس ڈے ہو، جو فلاں 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 فلاں، آج کل تو ڈیز کتنے ہیں نہیں معلوم، کیا کیا ڈیز ہیں معلوم، میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہوں، یہ کبھی نہیں تھے، اب نئے پیدا ہو رہے ہیں، کیا کیا کی رکھ ڈالے ہیں، فل رکھ ڈالے، ارتھ ڈے، ٹری ڈے، وہ سب رکھے ہیں۔ حالانکہ اسلام سب کے خلاف ہے۔ اسلام کیا بولتا؟ اسلام زندگی بھر حسن سلوک کرنے کے معاملے کو انہوں نے ایک دن میں قید کر دیا۔ مدرس ڈے، اولڈ ایج میں جا کر اپنی ماں کو یہ سال میں ایک مرتبہ مل کر آ جاؤ۔
یہ ایسا ہی ہے جیسے زخموں پر نمک چھڑکنا. وہ ماں باپ خوش کے بجائے اور غم کرتے ہیں کہ بھئی نہ آتا تو اچھا آتا، تیرے آنے کی وجہ سے زخموں پر اور زخم اور کچے ہو گئے. تو ایسا حال ماحول ہے. تو یہ لیبرز ڈے مناتے ہیں، اس دن ارے گفٹ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، لیکن ان کی مزدوری کام ہوتی ہی دینے کے لیے تیار نہیں. 1 تاریخ آ گئے دینے کے لیے تیار نہیں، 5 تاریخ دینے کے لیے تیار نہیں. اس کے گھر کا چولہا جلنا مشکل ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا بھائی مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے ڈالو. ارے یہ کب کے لیے؟ خالی میں کے لیے؟ کب کے لیے؟ یہ زندگی بھر کرو. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میری عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. صرف مدرس ڈے کے اندر نہیں، صرف فادرز ڈے کے اندر نہیں، سال بھر، زندگی بھر تیرے آنکھوں کے سامنے جب تک تیرے ماں باپ باحیات رہیں حسن سلوک کا معاملہ کر. دنیا والے کیا بولتے ہیں؟ نہیں مدرس ڈے 1 مرتبہ جا کو آئے تو بس، فادرز ڈے میں 1 مرتبہ جا کو آئے تو بس. یہ خلاف ہیں. تو یہ باتیں یہاں پر بتائی جا رہی. تو کیا بولے؟ مزدوروں کو مزدوری دینا بھی دینی فائدہ ہے مال کا. یعنی کہ جب ہمارا کام ہو گیا، فائدہ ملا نا، اب اس کی چیز اس کو دے دو. ٹال مٹول نہیں کرنا. بات کرے تھے اتنا کام کریں گے تو 20,000 دے دوں گا، کام ہونے کے بعد 15 دیتا ہوں، 16 دیتا ہوں، 17 نہیں. کام کرنے سے پہلے معاملہ طے کر لو، اور معاملہ طے ہو گیا، کام ہو گیا، فوری طور پر دے دو. تو یہ ہے مزدوری دینا بھی دینی فوائد میں سے ہیں. اور اس کے ساتھ بتا دیں تیسرا دینی فائدہ بتایا تھا نا، 3 ہے بلکہ، تو اس میں سے 2 ہو گئے. ایک میں 2 آئے، دوسرے میں 4 آئے، اور تیسرے کے تقسیم کیا ہے؟ عمومی اخراجات، جیسے مساجد بنانا یا مسافر خانے بنانا یا شفا خانے بنانا. اس میں کیا ہوتا؟ مخصوص آدمی کا فائدہ نہیں، پبلک. اس میں کیا ہوتا؟ پورے لوگوں کا فائدہ ہوتا. بھائی آج اسی لیے میرا بھی خیال کبھی کبھی آتا، اللہ اگر مجھے ایسا عہدہ دے گا یا ایسا پاور دے گا تو میرا ارادہ ہے کہ بھائی جہاں کہیں بھی ایک گاؤں میں ہر مین روڈ جہاں ہوتے ہیں وہاں ایک ایسا مسلح بنایا جائے جہاں عورتوں کو بھی ضرورت سے فارغ ہونے کی ضرورت پوری کرنے کا موقع ملے، نمازوں سے فارغ ہونے کا موقع ملے. ہے کہ نہیں؟ کہاں پر بھی جائے، ہر گاؤں میں، ہر سٹی، بڑے بڑے سٹیاں ہوتے ہیں، مردوں کے نمازیں ہو جاتے ہیں لیکن عورتوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. عورتوں کو نمازوں سے، اس لیے عورتوں کا مسجد میں آنا حرام نہیں ہے، منع ہے. ارے بھائی اب یہاں گھر میں ہے رہنے والی عورتیں آنا منع ہے، ورنہ ایک عورت ایسی ہے جو سفر میں جا رہی ہے، اب اس کی نماز قضا ہو جائے گی تو اب ایسی عورت مسجد میں آ کر وضو کر نماز پڑھ سکتی ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج مسجد میں عورت کے آنے کو ایسا بنا دیا گیا کہ جائز نہیں، حرام ہے. ناپاک ہے تو آنا حرام ہے، ناپاک ہے تو مرد بھی نہیں آ سکتا. عورت کے بارے میں تو کیا کہنا ہے، مرد بھی نہیں آ سکتا. تو ایسا سفر میں عورتوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تو عورتیں باقاعدہ مسجد میں آ سکتی ہے، نمازیں پڑھ سکتی ہے، لیکن ضرورت ہو، شدید ضرورت ہو، ورنہ ان کا گھروں میں نماز پڑھنا ہی افضل ہے. تو لہٰذا ایک مرتبہ میں گیا، ایک سفر میں تھا، تو ایک مرتبہ عورتوں کو لے کر مسجد میں گیا میں، تو ضرورت سے فارغ کرانے کے لیے واش روم میں بھیجا، تو محسن صاحب آ گئے، مرد بنا کہو. ارے بھائی میں ان سے بولا بھائی سب جو کام کرتے ہیں وہی تو کریں گے، وہاں پر کوئی اور تو کام نہیں کریں گے، مردوں کا عورتوں کا. اب مسجدوں میں عورتوں کا کیا ہوتا؟ مسجد میں الگ الگ کیا ہوتے؟ بھائی الگ الگ ہو کو وہاں گئے تو یہ بات بولنا. تو پھر فارغ کرا کر نماز پڑھ، سب لوگ اچانک حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں، ارے عورتیں مسجد میں آ گئے، عورتیں مسجد میں. تو مزاج ایسا بنا دیے ہیں. ان سب کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو مسجد میں عورتوں کو آنے سے منع کرتے ہیں. یعنی کہ ایسی شدید ضرورت ہو تو آنا ضروری ہے، نماز قضا کرنا جائز نہیں ہے. تو مسافر خانے، آج تو مسافر خانے بنانے کا رواج ہی نہیں رہا، مسافر خانے، شفا خانے. تو یہ عمومی فائدہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ جو بیان کیا ہے. تو یہ تو پورے ہو گئے. اس کے بعد شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مال کا خرچ کرنا 7 طریقے سے عبادت ہے. کتنے طریقے سے؟ 7 طریقے سے. کیا کیا ہے دیکھو، زکوٰۃ دینا عبادت، صدقہ فطرہ دینا عبادت، نفل خیرات. حضرت اس میں لکھے ہیں مہمانوں کو دعوت کرنا، ان کو اچھا کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے. بھئی مہمان آئے تو ہم لوگوں کو کیا ہوتا؟ بوجھ نظر آتا. لیکن مہمان کوئی بھی آئے، چاہے بہن آئے، چاہے بھائی آئے، کوئی بھی آئے، 3 دن ان کا اچھا اکرام کرو، اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، ان کو ہنستے چہرے سے بات کرو، سب کرو. اور آنے والے میزبان کے لیے، آنے والے مہمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اتنے دن نہ رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فلا يحرجه، میزبان کو حرج میں نہ ڈالو، میزبان کو گناہ میں مبتلا نہ کرو. ارے
आए सो आए, 15 दिन 20 दिन महीना रह रहे, अब उन्होंने क्या चुके रहते हैं, मियाँ बीवी ग़ीबत करना शुरू कर देते। इसकी बहन आई तो उन्होंने ग़ीबत करते, इसकी बहन आई तो उन्होंने ग़ीबत करते। क्या भाई आए जाते नहीं, आए जाते नहीं, परेशानी। अल्लाह के नबी ने कहा फला युहर्रिजुहु, लेकिन अल्लाह के नबी क्या करे, मेहमान पर खर्च करना भी सदका है, लेकिन अल्लाह के नबी का जुमला भी है फला युहर्रिजुहु, मेज़बान को परेशानी में ना डालो। तो नफिल खैरात करना, वक्फ करना, मसाजिद को मदारिस को देना, हज फ़र्ज करना या नफिल करना, 2 हजों के लिए भी फ़ायदा है, जिहाद में पैसे देना, और जिन पर मेरा माल खर्च करने की जिम्मेदारी है, जैसे मेरी औलाद, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप, और अगर वसअत दी है तो रिश्तेदारों पर, ये तमाम चीज़ों पर अल्लाह ताला ये खर्च करने का फ़ायदा हासिल होता है। अब उसके बाद फरमाते हैं, ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह खुद फरमाए हैं, माल के नुकसान 2 है। कहते हैं अब माल के फ़वाइद हुए हैं यहाँ तक, या अब ये समझ में नहीं आए तो बाद में आप लोग सुन लेंगे तो मालूम होगा। जब मैं भी पहली बार पढ़ा तो ये किस्में समझ में नहीं आई, इसलिए लिख लिया हूँ। किस्मों में किस्में आ गए हैं, तो इसीलिए लिखने से बात जल्दी समझ में आ जाती, लिखने से बात जल्दी समझ में आ जाती। अब माल के नुकसान बयान कर रहे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते, नुकसान भी दीनी और दुनियावी 2 है। नुकसान भी कहते हैं दीनी भी है, दुनियावी है। क्या है दीनी नुकसान? पहले दीनी नुकसान क्या है, वो 3 है। एक क्या है, मासियत की कसरत होती है। माल जब आदमी में बढ़ता चला जाता, गुनाहों की कसरत अनजाने में ज्यादा होते हैं। क्या आदमी गुनाह नहीं समझता, लेकिन गुनाहों में पड़ता चले जाता, इसलिए कि मालदार का उन गुनाहों को करना भी आसान हो जाता है जिन गुनाहों को गरीब नहीं कर सकता। अरे बात समझ में आ रही? मालदार आदमी उन गुनाहों को आसानी से कर सकता है जिन गुनाहों को गरीब नहीं कर सकता। तो माल की ज्यादती की वजह से क्या होगा, गुनाहों की ज्यादती भी हो सकती है। कब? जबकि तकवा परहेजगारी ना हो, वो आगे बात आएगी। उसके बाद फरमाते हैं दूसरी बात इसमें क्या होगा, इसलिए फरमाते हैं माल का फितना फकर के फितने से भी बुरा और बड़ा है। माल का फितना किससे बुरा है? फकर, गरीबी का फितना, गरीबी का फितना जो है माल के ज्यादा होने के फितने से बड़ा है। यानी माल का बढ़ जाना ये बड़ा फितना है गरीबी के फितने से, क्यों? इससे आदमी जहन्नम के करीब हो जाता है, अल्लाह के नाराजगी के करीब हो जाता है। बहरहाल ये एक हुआ। दूसरा क्या है, जायज़ चीज़ों में तनाउम की कसरत। दूसरी चीज़ क्या होती है बोलो? आदमी सहूलियात पर सहूलियात हासिल करने की कोशिश करता, यानी कि आदमी जितनी चीज़ में ज़रूरत पूरी हो सकती है उतनी में अपनी ज़रूरत को पूरी नहीं करेगा, बल्कि कहाँ जाएगा, और आगे और आगे और आगे। और ये सहूलियात ज़्यादा हो जाने की वजह से अल्लाह से गाफिल हो जाएगा। इसीलिए हदीस बाज़ बुज़ुर्गों का कौल है, सहूलतें सलाहियतों को ख़त्म करते हैं, सहूलतें सलाहियतों को ख़त्म करते हैं। तो ये सहूलतों से आदमी गाफिल हो जाता है, अल्लाह की याद से, अल्लाह के करीब होने से दूर हो जाता है। और तीसरी सज़ा क्या है, माल के सलाह, माल की इस्लाह में लग जाता है, जिसकी वजह से अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो जाता। अब आदमी सोच रहा भाई मेरा माल इसराफ नहीं होना, मेरा माल वेस्ट नहीं होना, तो उसे इस्लाह करने में लगा, लेकिन अपनी इस्लाह में भूल गया, माल की इस्लाह में लग गया, अपनी इस्लाह में ख़राब हो गया। तो ये 3 बुराइयां हैं, नुकसान। क्या क्या? गुनाहों में ज़्यादती होगी, तनाउम सहूलियात के पीछे पड़ जाएगा, तीसरा कर माल की इस्लाह पर के पीछे पड़ेगा, अपनी इस्लाह से भूल जाएगा। ये 3 सज़ा मिलेगी। ये आखिरी जुमला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो माल एक आफत है। क्या है? माल एक आफत है। बेहतरीन बात बताए हैं। सबसे पहले बताएं, नाजायज़ तरीक़े से कमाया जाता है। जब बंदे के ख्वाहिशात बढ़ जाते हैं तो अपनी आमदनी से ख्वाहिश पूरे होते क्या? आमदनी से क्या पूरी होती? ज़रूरियात पूरी होती। जब ख्वाहिशात बढ़ती हैं तो बंदा नाजायज़ तरीक़ों से कमाना शुरू कर देगा। आमदनी से ज़रूरियात पूरी होती है, जब ख्वाहिशात बढ़ती हैं तो हराम से कमाना शुरू कर देगा। इसलिए नाजायज़ तरीक़े से कमाया जाता है। तो बाजू में एक आदमी था, उसने कहा अगर जायज़ तरीक़े से कमाए तो? हज़रत से ईसा अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं एक आदमी, बाजू क्या बोल रहे? जायज़ तरीक़े से कमाए तो बोले जब जायज़ तरीक़े से कमाना शुरू करेंगे ज़्यादा माल, तो बेजा जगहों पर खर्च करोगे, बेजा, वेस्ट ज़्यादा होगा, इसराफ ज्यादा होगा। फिर बाद में एक आदमी ने कहा चलो
صحیح جگہ پر خرچ کرے، اسراف نہیں کرے، تو کہا کم سے کم اللہ کی یاد سے تو وہ دور رہے گا۔ کس سے دور رہے گا؟ اللہ کی یاد سے تو وہ دور رہے گا، اس سے تو بچ نہیں پائے گا۔ کیوں؟ اس کا مینٹیننس کرنا، بھئی جو پارٹنرشپ ہے تو اس کے بارے میں سوچنا، مزدور ہے تو مزدوری کے پیچھے پڑنا، تو یہ سب چیزیں رہتے۔ لیکن ان سب کے باوجود اگر آدمی ان تمام برائیوں سے دور رہ کر کروڑپتی ہے تو اللہ ماشاء اللہ، اللہ کا اس پر فضل ہے، ایسے لوگ ایسی چیزوں سے مستثنا ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کر اگر بندہ اس میں پڑھ کر اپنی آخرت کو بھول رہا ہے، اپنی جنت کو بھول رہا ہے، اپنے خدا کو راضی کرنے کو بھول رہا ہے، تو واقعی فتنہ، یہ مال آفت ہے، فتنہ ہے۔ تو اب دیکھیے وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن سے آدمی حق کو قبول نہیں کرتا، جن سے آدمی صحیح پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم، غلط پلیٹ فارم، گناہوں کے پلیٹ فارم پر جاتا ہے۔ تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ کیا ہیں؟ ایک ہے، یہاں اللہ نے ان تمام چیزوں کو شہوات کہا ہے۔ تمام چیزوں کیا بولا اللہ؟ شہوات۔ شہوت کی جمع شہوات۔ شہوت جب آدمی پر چھا جاتی ہے تو اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ شہوت جب چھا جاتی ہے تو عقل کام کرتی کیا؟ عقل کام نہیں کر پاتی۔ تو شہوت کہنے کی وجہ سب سے پہلے اللہ نے عورتوں کو بیان کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، مردوں پر میرے بعد سب سے خطرناک فتنہ عورتوں کا فتنہ ہوگا۔ عورتوں کے فتنے سے اچھے اچھے متقی پرہیزگار لوگ اس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس لیے بتایا گیا عورتیں، لیکن اسی عورت کو اللہ نے کہا، قرآن نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، پوری دنیا ایک فائدے کی چیز ہے لیکن اس میں سب سے بہترین چیز کون ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک صالح عورت۔ اب نیک صالح عورت کون ہے؟ بتایا کہ جب اسے دیکھے تو دل خوش ہو جائے، جب اسے کوئی حکم کرے تو وہ فرما بردار بن کر اس کام کو پورا کرے، اور جب شوہر نہ رہے تو وہ اپنی عزت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ یہ بات آئی تو میں بول رہا ہوں کہ آج دیکھیے ہم لوگ راتوں میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھروں کو لاک کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ سب لوگ لاک کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کوئی گھر میں نہ آئے، چاہے وہ گھر میں نوجوان لڑکی رہتی ہو، نوجوان لڑکا رہتا ہو، بیوی کوئی بھی رہتی ہو۔ اب یہ سب ہمارے پروٹیکشن کے لیے ہیں، حفاظت کے لیے ہیں۔ لیکن آج کا زمانہ ایسا ہو گیا، نہ شادی شدہ لوگ اس سے محفوظ ہیں، نہ غیر شادی شدہ لوگ اس سے محفوظ ہیں، نہ بڑے محفوظ ہیں، نہ چھوٹے محفوظ ہیں۔ ہمارے گھروں میں وہ لوگ بھی داخل ہو گئے ہیں جو ہمارے لڑکیوں سے عشق کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں مانوی طور پر، سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ ہو رہے نہیں ہو رہے؟ ان کی ملاقاتیں ہو رہے ہیں، روز بھی ان کی بات چیتیں ہو رہی ہیں، شہوت کی باتیں ہو رہی ہیں، شہوت کا مذاکرہ ہو رہا ہے، حالانکہ ہم سمجھ رہے کہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، حالانکہ انجانے طریقے سے داخل ہو گئے ہیں، انجانے طریقے سے داخل ہو گئے، اور صرف موبائل میں نہیں، وہ دلوں میں چھا گئے ہیں، دلوں پر پورا پاور لے لیے ہیں۔ بس اس کو ایک موقع مل جائے گا تو پھر واقع آئے گا کہ فلاں فلاں کے ساتھ چلے گئی، فلاں فلاں کے ساتھ چلے گئی۔ اور یہ بات یہیں پر نہیں رکتی، بعد میں کیا ہے؟ نیکسٹ سٹیج شادی شدہ عورتوں کا بھاگنے کا بھی زیادہ ہوا۔ کیوں ہوا؟ اسی وجہ سے۔ تو اسی لیے جتنا بھی دنیا میں یہ جتنی بھی دنیا ترقی کرتے جا رہی نا، یہ دنیا اس کو ترقی سمجھ رہی ہے۔ اس لیے قرآن، آج پرسوں ہی میں ایک پوسٹ دیکھا، بہت بہترین تھا۔ قرآن وہ ہے کہ اس ترقی یافتہ دنیا میں، اس تیز رفتار سے بڑھنے والی دنیا میں مسلمانوں کو رکنا سکھاتا ہے، مسلمانوں کو رکنا سکھاتا ہے۔ سٹاپ، دیکھو تمہیں 90 100 120 سپیڈ میں جا رہے ہیں، وہاں سپیڈ بریکر آتا ہے، وہ آپ کی سیفٹی کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا؟ سیفٹی کے لیے آتا۔ تو قرآن ہمارے لیے سپیڈ بریکر رکھتا ہے۔ جو سمجھے گا اسے سپیڈ بریکر نظر آئے گا، جو نہیں سمجھے گا اسے گالیاں دے گا، ارے یہاں بریکر رکھنے کی کیا ضرورت تھی، ارے یہاں بریکر کی کیا ضرورت تھی، حالانکہ اس کے عقل میں نہیں ہے بریکر کیوں رکھے ہیں۔ تو یہ ہے اس ترقی یافتہ زمانے میں، تیزی سے بڑھنے والے زمانے میں قرآن ہم کو رکنا سکھاتا ہے، اور جو رکنا سیکھ گیا بس وہ تمام فتنوں سے بچ جائے گا۔
اسی لیے کہتے ہیں اپنے لڑکیوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو قرآن کی تعلیمات سے، نبی کی تعلیمات سے آراستہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا فتنہ، سب سے پہلی چیز حق کے قبول کرنے سے رکانے والی چیز عورت ہے، نساء۔ عورت کی محبت سے آدمی کیا ہوتا؟ حق کو قبول نہیں کر پاتا۔ یہ یہاں پر بیان کی گئی، حب الشہوات من النساء والبنین۔ دیکھو یہاں بنین کہا، اولاد نہیں کہا۔ اولاد کیونکہ اولاد میں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، بنین میں صرف لڑکے ہیں۔ اس لیے کہ آج بھی دیندار طبقہ بھی لڑکوں کو انکمنگ کا ذریعہ سمجھتا ہے، لڑکیوں کو آؤٹ گوئنگ کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ کیا سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ ارے بھائی لڑکا پیدا ہوا تو لے کو آتا، لڑکی پیدا ہوئی تو لے کو جاتی۔ تو اس لیے اللہ یہاں بنین کہہ رہا ہے۔ ارے بھائی ہمیں لیتے نہیں، انہوں دیے سو چھوڑتے نہیں، ہمیں لیتے نہیں، انہوں دیے سو چھوڑتے نہیں۔ یہ حال ہے آج، تو اس لیے بنین کہا اللہ نے۔ اب یہاں حق کو بول رہے اللہ نہیں نکو لیو، تو بول رہے نہیں ہمیں لے رہے سو کہاں، پوچھے کیا ہمارے باقی بچوں کے کیسا ہوئے کہ ویسا کرے تو بس، انہوں 15 تولے لائے، انہوں 20 تولے لائے، تمہیں بھی اس کے برابر ہے، ذرا کم زیادہ دیے تو بس۔ آج کے جملے سب ایسا چلتے ہیں، یہ ہے بنین۔ تو اللہ اولاد نہیں کہا، یعنی لڑکیوں سے کوئی فخر کرے گا، میرے 5 لڑکیاں ہیں، کوئی بولے گا فخر سے بولے گا 5 لڑکے ہیں تو میرے 5 لڑکے ہیں بولتا۔ تو یہ پہلے زمانے میں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے، اسی وجہ سے۔ تو یہ بنین ہے۔ ایک تو عورتوں کا فتنہ تو ظاہر ہوگا، اللہ کے نبی نے خود کہا ما ترکت بعد فتنةً اضر علی الرجال من النساء، مردوں پر سب سے بڑا برا فتنہ میرے بعد عورتوں کا فتنہ ہوگا، اور عورت بیچ میں آ گئی بندہ حق سے رک جائے گا۔ اور دوسرا ہے یہ اولاد، اولاد میں بھی کون؟ لڑکے۔ یہ لڑکوں کی وجہ سے، ان کے فیوچر کی وجہ سے، ان کے کسی بھی وجہ سے آدمی حق سے دور ہو جائے گا۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، ڈھیر لگے ہوئے سونے چاندی، سونا اور چاندی، کہتے 4 چیزیں ہو گئے، چیزیں شمار کر رہے ہیں کیا؟ عورت ہو گئی، عورت، اولاد، اور یہ سونا چاندی کے ڈھیر۔ سونا اور چاندی، دیکھیے ذہب کہتے ہیں سونے کو، ذہب کسے کہتے ہیں؟ ذہب۔ ذہب عربی میں ایک لفظ آتا ہے، ذہبہ کے معنی ہے گیا، ذہبہ کا معنی ہے، میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا، حقیقت میں مال جو اللہ نے مال بنایا وہی مال ہے، وہ کیا ہے؟ سونا اور چاندی، سونا اور چاندی۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو بھی ہے وہ مال نہیں ہے، وہ پیپر ہے۔ ہم لوگ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ پیپر استعمال کر رہے ہیں، جب تک اس میں چلتا، بولتے کہ چلتا، جیسے کہ بتایا نا روح، جب تک روح ہے چلتی، نہیں تو آرڈر، اس پہ آرڈر ہے تو چلتا، آرڈر نہیں تو نہیں چلتا۔ تو وہی سے یہ، لیکن سونا چاندی میں کسی کے اندر طاقت ہے کہ اس کی ویلیو کو نکال ڈالے؟ اس میں ویلیو ڈالے والا کون ہے؟ اللہ، اس کی ویلیو کون نکالے گا؟ تو اس لیے اس کا معنی کیا ہے؟ بولا ذہب اور فضہ کے معنی ہیں فنا اور ختم ہونے والی۔ سونا، ذہب اور فضہ کے معنی ہیں فنا اور ختم ہونے والی چیز۔ تو حقیقت میں جو مال اللہ نے بنایا ہے وہی باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، لیکن بندہ اسی کی وجہ سے حق سے دور ہو جاتا ہے۔ کس سے دور ہو جاتا؟ حق سے دور ہو۔ تو اس لیے یہ چیز بھی آدمی کو روکتی ہے۔ والخیل المسومۃ، اور وہ گھوڑے جن پر نشان لگے ہوئے ہو۔ یہاں تک تو قیامت تک کوئی چینج نہیں ہوں گے، یعنی عورت عورت ہی رہے گی، لڑکے لڑکے ہی رہیں گے، سونا سونا ہی رہے گا، چاندی چاندی ہی رہیں گے۔ والخیل المسومۃ، نشان لگے ہوئے گھوڑے۔ اس زمانے میں گھوڑوں پر نشان لگایا جاتا تھا، جیسے یہ گھوڑے کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ گھوڑے کی طاقت کتنی ہے، یہ کتنے سپیڈ میں بھاگتا ہے، اس کی رفتار کیسی ہے، اس کی طاقت کیسی ہے، وہ تمام چیزیں معلوم ہو جاتی تھی۔ جیسا کہ آج کل مجھے اور آپ کو ہمارے کاروں کے کیا بولتے اسے، لوگو دیکھ کر پہچانتے نہیں ہم لوگ، اس کے سامنے مہندرا کا الگ رہتا، ٹاٹا کا الگ رہتا، اسے کیا بولتے ہیں؟ نشان لگے ہوئے۔ تو سیم ایسے ہی اس زمانے میں گھوڑوں پر نشان لگے ہوئے ہوتے تھے۔ تو آج اس سے فخر کرتے ہیں لوگ، اس زمانے میں گھوڑوں پر فخر کرتے تھے کہ میرے پاس فلاں ملک کا گھوڑا ہے، میرے پاس فلاں ملک کا گھوڑا، یہ نشان کا گھوڑا، یہ نشان کا گھوڑا ہے۔ جیسے کہ آج کے لوگ کاروں کے رہنے سے فخر کرتے ہیں۔ تو یہ چیز چینج ہو گئی، اس زمانے میں گھوڑے اور اس زمانے میں سواریاں، کار وغیرہ جو بھی ہو۔ تو یہ، اور والانعام الحرث، اسی طریقے سے چوپائے، کمائی کا ذریعہ۔ اس زمانے میں اونٹ، گائے وغیرہ ان سے کماتے تھے۔
تو آج بھی اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے کمائی کا ذریعہ، سواریوں کے ذریعے سے بھی کماتے ہیں یا جانوروں کے ذریعے سے بھی کماتے ہیں، جیسا بھی ہو یہ بھی ایک رکنے کا اور حق سے منع کرنے والی چیزیں میں. اول حرث، وہ حرث کیا ہے؟ کھیتیاں، زمین. اس زمانے میں بھی کھیتیاں تھی، اس زمانے میں بھی کھیتیاں ہیں. زمین پر ہی تو آدمی کاروبار کرے گا، تو یہ کھیتی بھی، یہ بھی آدمی کو روک. کتنے چیزاں ہو گئے؟ یہ 6 چیزاں آدمی کو روکتی ہے. یہ تو آراستہ کر دی گئی لوگوں کو، للناس، ایمان والے نہیں، سب لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں. آراستہ کر دی گئی لوگوں کو شہوات کی محبت. اب وہ شہوات کیا کیا چیزیں ہیں؟ من النساء، یعنی وہ کیا کیا ہے؟ عورتیں ہیں، لڑکے ہیں، اور ترجمہ کر رہا ہوں میں، والقناطیر المقنطرتی، اور ڈھیر لگے ہوئے سونے چاندی، اور والخیل المسومتی، نشان لگے ہوئے گھوڑے، والانعام، چوپائے، والحرث، کھیتیاں. اب اللہ نے کہا یہ سب چیزیں کیا ہے؟ جس چیز کی وجہ سے بندہ حق کو قبول نہیں کرتا، جس چیز کی وجہ سے بندہ برے راستے پر چلے جاتا، صحیح پلیٹ فارم کو چھوڑ دیتا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ اس کو بول رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے. کون سی زندگی کا؟ دنیاوی زندگی کا. اور دنیاوی زندگی کب ختم ہوگی معلوم ہے؟ یہ سانسیں رک گئی تو ختم، یہ دل کی دھڑکنیں رک گئی تو ختم. اب وہ جو کروڑ پتی تھا اب وہ میت بن گیا، وہ ڈیڈ باڈی بن گیا، وہاں تک ہے وہ. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے نزدیک، اور اللہ اسی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. کیا ٹھکانہ ہے؟ بہترین ٹھکانہ ہے. تو اللہ نے ان 6 چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا، جن چیزوں کی وجہ سے بندہ کیا قبول نہیں کرتا. انہی چیزوں کی وجہ سے ابو الحارث نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بولتا تھا. بتایا نا بھائی 2 ہفتے پہلے آپ لوگوں کو، اس کے بھائی کے پاس کہا کہ بھائی اللہ کے نبی سچے نبی ہے، وہ جس نبی کا ہم انتظار کرتے تھے وہی نبی ہے. یہ تورات میں، انجیل میں ان کے بارے میں خوشخبری دی گئی ہے، پھر کیوں قبول نہیں کرتے؟ ان چیزوں کی وجہ سے. اب ان چیزوں کے بارے میں آیا تو اب اگر ان چیزوں کو چھوڑ کر حق قبول کیا، کون قبول کیے؟ عیسائی قبول نہیں کیے. کون قبول کیے؟ صحابہ قبول کیے نا. اب ان صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو کیا ملے گا؟ جن چیزوں کی وجہ سے رک جاتے ہیں ان کا ذکر آیا. اب جو لوگ حق کو قبول کرتے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ وہ آگے اللہ بیان کرے گا. اس کو انشاءاللہ اگلے پیر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.